السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ وقال تعالى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور دین اسلام اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اس نعمت کے ملنے کے بعد ذلت کی کھائیوں سے نکل کر رفعت و بلندی کی اس چوٹی پر پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا۔ اس مرتبے تک پہنچتا ہے انسان جب اس کے ساتھ دین اسلام کی نعمت لگ جائے، اور اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی غلامیت اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی نعمت اسلام کی عطا فرمائی کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان ذلت کی کھائیوں سے نکل کر، رسوائی کے کھنڈرات سے نکل کر ایسی اونچائی پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے بعد جو مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اشرف، اور پھر اس میں بھی جتنی امتیں ہیں ان تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ امت کہلاتی ہے۔ اس لیے اس نعمت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا نعمت ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سب سے پہلے نمبر پر جو تعلیم ہے وہ ہے اللہ کی توحید اختیار کرنا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے، ماں پیٹ سے کلمہ پڑھتے ہوئے جیسا ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہم اس ماحول میں آنکھیں کھولیں جس ماحول میں ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی،
اور باپ بھی کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم کو کبھی فکر نہیں ہوئی کہ آخر اس کلمے کے پیچھے ہم کو کیا محنت کرنا، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے پاس ماں باپ کے واسطے سے جو دین ہم تک پہنچ رہا ہے اور ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا دیکھی جو کام ہم کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ تعلیمات اسلامی سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس میں وہ جان نہیں رہتی جو آدمی سیکھ کر کرتا۔ نقل کرنے میں اصل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نقل کرنے والے کے اندر جان نہیں ہوتی، اصل کرنے والے کے اندر پیچھے سے جان ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے کام بسا اوقات ہم کو شک کے دائرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ بھائی زبان پہ تو اللہ اللہ ہے، کام ایسے کر رہے ہیں جو غیروں سے ہم کو ممتاز کرنے کے بجائے دونوں کو ایک ڈگر پہ لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ اور کبھی ہم اس سلسلے میں غور و فکر کیے نہیں۔ اور اندھی عقیدت کا، یہ لفظ میں عمدن استعمال کر رہا ہوں، اندھی عقیدت کا یہ حال ہے، اگر کوئی صحیح بات بتائے تو بتانے والے کو اپنا دشمن سمجھتے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کی سب سے بنیادی چیز وہ ہے اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں وہ سوچ اور وہ فکریں، وہ خیالات ہمارے ہونے چاہیے جو اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر آئیں۔ اللہ کے توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں اللہ کا کوئی خاندان اور اللہ کا کوئی کنبہ نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی خاندان، کوئی رشتہ دار، کوئی اس کا اصل، کوئی اس کی فرع نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا دنیا میں نہیں۔ جو بھی بولے وہ غلط ہے، چاہے وہ کسی نبی کے بارے میں بولے، کسی ولی کے بارے میں بولے، کسی صدیق کے بارے میں بولے، کسی شہید کے بارے میں بولے، غلط ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کا کوئی کنبہ نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور اپنی صفات میں بھی اکیلا، اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ پر پریشر ڈالنے والا کوئی نہیں، اللہ کی بات کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا، یہ ہے تو اسلام ہے، یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جس پر اگر ہم مکمل یقین کر لیں تو ہم وہ اونچائی پر پہنچ سکتے ہیں جو اونچائی پر اللہ اور اس کے رسول ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں دین اسلام کے واسطے سے۔ ورنہ تو ہے کیا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں آ کر ہمارا دل ڈاواڈول ہو رہا، ایسا ہے کہ ویسا ہے کہ، ایسا کرے تو کیسا ہوتا، ویسا کرے تو کیسا ہوتا۔ ارے یہ ڈگمگ کا جو ایمان ہے وہ ایمان مطلوب نہیں ہے، ایمان تو وہ مطلوب ہے کہ جس میں ہر طاقت، ہر قوت اللہ کے قبضے قدرت میں مانے، اور یہ زبان سے نہیں دل سے مکمل یقین ہو۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی چیز ہے موت اور حیات، وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ طاقت، یہ قوت
جی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت کی نیند سلا دے۔ یہ تنہا اللہ کی ذات ہے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات کا نظام ہے۔ وہ زندگی دینے پہ آئے موت کے منہ میں رکھ کر بھی زندہ رکھتا ہے، اور وہ موت دینے پر آئے زندگی کے تمام اسباب رکھ کر بھی موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کی اولاد ڈاکٹر کے ہاتھوں میں دم توڑتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ ارے ڈاکٹر کے پاس لگ گئے تو بچ جاتا تھا ہوں گا، دواخانے میں رہے تو بچ جاتا تھا ہوں گا۔ اللہ ان کے ہاتھوں میں رکھ کر ان کی اولاد کو، دوسروں کو نہیں، دوسرے اگر ہوتے تو بول سکتے غفلت برتے بلکہ ان کی اولاد کو ان کے ہاتھوں میں رکھ کر نیند سلا رہا ہے موت کی، اور یہ بتا رہا ہے موت اور حیات کا کنیکشن ادھر سے ہے، یا تمہارے کسی قبضے میں نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ جو اس وقت میں جس کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں نے پڑھی، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا کرنا ہم قرآن سے اتنے بیگانہ ہو کر زندگی گزار رہے، ایسا محسوس ہوتا قرآن کسی اور مخلوق کے لیے اتری ہے۔ کبھی اس کی طرف سمجھنے کی، اس کے پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کا داعیہ کبھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، بال نہیں تھے چہرے پر بال آئے، کالا پن جا کر سفیدہ آ رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، کبھی ایک دن، کبھی ایک گھنٹہ اللہ کے کلام کو بھی سمجھے اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے، کیسے عقیدے مانگ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اسلام کی توحید کی جڑ ہے، یہ جڑ اگر مضبوط ہے تو سمجھ جاؤ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کھوکھلا پن ہے تو سمجھ جانا کہ یہ اوپر ہی ہے، اندر سے دیمک چاٹو ہے، کچھ نہیں اندر سے، ذرا سے دھکے میں پوری عمارت گر جائے گی۔ اور وہ ہے نفع دینا اور نقصان کا ہونا، کام کا مرضی کے موافق بننا، کام کا مرضی کے خلاف ہونا۔ یہ دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہماری مرضی کے موافق کام، ہماری مرضی کے خلاف کام جو ہوتا ہے وہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں ذکر کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ ہم کو کوئی نقصان دینا چاہے، اللہ فیصلہ کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے پوری دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تم سے یہ ہٹا کے بتا سکے۔ آدمی کتنی تدبیریں کرتا، تدبیریں کرنے کے بعد بھی جی لاس کا لاس ہے۔ کیوں ہے؟ فیصلہ ادھر سے ہے نقصان کا، اور آدمی کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی اللہ فائدہ پہنچانا چاہے، بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن راکھوں میں کھلا کے بتا دیتا، تیرے پاس اسباب نہیں ہے لیکن میں جب فیصلہ کر لیا تو کھلا کے بتاتا۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا، نفع اور نقصان، کام مرضی کے موافق ہونا، کام مرضی کے خلاف ہونا، یہ سب کچھ اختیار کس میں ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہمارا عقیدہ جو بنا وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ یہ ہے، نیا گھر بنانے کے بعد نئے گھر میں جا کے دودھ ابال کے اگر نیچے نہیں پھینکے، اس کو ابلنے چھوڑ دینا، ورجنل مسلمانہ ہے، نبی کے غلامہ، نیا گھر بنائے، یہ صاحب دودھ ابالنا، ابال کے گرے تک اندر جاتے نہیں، کیوں؟ کیا ہوتا کی کیا نہیں کی۔ یہ عقیدہ کچا ہے، کچا، 1.5 فٹ کی داڑھی رکھ،
جھبا خبا ڈال لے، تیرے جھبوں سے اللہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، یہ تیرے نعروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ میں نبی کا غلام ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تیرا عمل بتا رہا ہے تو اسلام میں اور اسلام کی توحید میں کتنا پکا کتنا کچا ہے۔ عورتہ کے کام آئے مول صاحب ہمارا سنتی کیا کہ تو مرد کہے کا، تو مرد کہے کا، پھر مرد کا مطلب یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حساب جو ہے کنٹرول کرنے کا پاور اللہ نے مردوں کو دیا، اس کی رہبری کرنا صحیح طور پر، اس کو بتانا میرے گھر میں اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، وہی مرد ہے۔ منہ پہ مچھیاں رکھ کے مچھیوں کے اوپر نیمبو رکھنے سے مرد نہیں ہوتا، مرد وہ ہے جو یہ سب دین پر خود بھی چلے اور دوسروں کو چلائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ دودھ نہیں ابالے، اس واسطے تو ایسا ہوا۔ ورجنل مسلمانوں کا حال یہ ہے، گھر بھرانی کے عنوان سے بکرا کاٹ کے اس میں خون میں ہاتھ ایسا دبا کے، وہ مین گیٹ کہاں ہے تھا وہاں ایسا لگاتے ہیں، شرم سے مرنا۔ یہ تو وہ جہالت ہے جو جہالت عرب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَارَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ارے اللہ فرما رہے نبی کو میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے، جو رسم و رواج کے جیسا توق تم اپنے گلوں میں ڈال کر اس کو سہ نہیں سک رہے تھے، اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے یزعو نکالا، دور کیا، اور بتا کہ ایسا نہیں ہے زندگی میں۔ کیا حاجی، کیا نمازی، کیا مسجد کا صدر، کیا مسجد کا جیسا پابند جو ہے مصلی، سب کا یہ حال ہے۔ عورتیں سنتی مول صاحب، بچے سنتی مول صاحب۔ ایمان کس چڑیا کا نام ہے؟ ایمان مائک میں نعرے لگانے کا نام ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی توحید، نفع اور نقصان کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ جو غیروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تہذیب کو دیکھنا، ان کی تہذیب تو گھور کے دیکھا، اپنی اسلامی تہذیب کو کبھی معلوم نہیں کیا۔ جب بھی آئیں گے یہی پوچھیں گے، خامہ پڑھتے ہیں مول صاحب کیا کرنا، سایہ ساتھی لگی مول صاحب کاروبار نہیں چل رہا کیا، یہ تو پوچھیں گے، کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی صاحب میرے اسلام کو بنانا ہے کیا کرنا، میرے یقین کو مضبوط کرنا ہے کیا کرنا، میرے قبر کی تیاری کے لیے کیا کرنا، کبھی یہ نہیں پوچھیں گے۔ جب دیکھے ڈراوانی خواباں، جب دیکھے جی صاحب جو ساڑھے ساتھی، جب دیکھے بس اسی کے لیے رہ گئے، قرآن بھی اسی کے لیے رہ گیا، اہل علم بھی اسی کے لیے رہ گئے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے توحید کا، نفع اور نقصان کس کے قبضے میں سمجھنا؟ اللہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت زنیرہ ایک خاتون تھی، ایمان قبول کیا، دشمنوں نے ایمان لانے پر، اسلام قبول کرنے پر اتنی ان کے ساتھ مارم ماری کی اور ایسی زیادتی کی کہ مار زیادہ لگنے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ لوگوں کو تو جتنے منہ اتنی باتیں بولتے نہیں، بہو کا قدم اچھا نہیں ہے، سسرال پلنگ پہ پڑیا، نفع نقصان کس کے ساتھ واپس، 1.5 فٹ داڑھی ہے۔ بہو کے قدم سے آنے جانے سے گھر کی پریشانیوں کو جوڑ کے حج کر کو آیا، چبوترے بیٹھ کو بول رہا بہو کا قدم اچھا نہیں ہے جی، آتے بڈھا جی صاحب ککی میں پڑیا، کہ تو بیماری دینا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ویسا بیمار کرنا رہا تو گھر بھر خالی بیٹے رہتے تھے، بیٹیاں کہیں ہوتے تھے اس کے ہاتھ میں، عقل نہیں ہے کیا جی؟ ساس پیچھے پڑتی ہے، مرد پیچھے پڑتا، بیٹیاں ہوئے تو گھر میں نہیں آن دیتے، آپ کو پوچھ کو نہیں دیکھتے، انہوں نے پورے بیٹے کر لیتی تھی، اس کے ہاتھ میں رہتا تو یہاں بول رہے ہیں
تہجد برابر پڑھ رہے، کیا بول رہے؟ بولے تو بہو کا قدم اچھا نہیں آیا، نہیں بن کو نہیں آیا۔ کس کی زندگی کب تک ہے، کون صحت مند رہے گا، کون بیمار ہوگا، وہ فیصلے اوپر۔ یہ ظلم ہے، ظلم جس کے سر پر ہاتھ رکھ کر لے کے آئے ہم، اپنی گھر کی عزت بنا کر، اپنے بیٹے کی راحت اور سکون کا ذریعہ بنا کر اس کو تانے دے رہے تہجدہ پڑھتے ہوئے۔ کیا بول کو قدم اچھا نہیں ہے، انہیں آئے جب سے انہوں گری، ان کی ٹانگ ٹوٹی، انہیں گری، جی صاحب ایسا ہوا، سسرا مر گیا، ساس مر گئی، انہیں بیمار۔ اسلام یہ سکھا رہا تمہارے کو؟ کیا بول رہا قرآن؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، نفع اور نقصان مزاج کے موافق ہو، مزاج کے خلاف ہو، یہ کام صرف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو حضرت زنیرہ کی آنکھیں گئیں، اب مکے میں تو سب بولنے والے، جتنے منہ اتنی باتیں، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑے نا، اس کے واسطے ان کی لت پڑی، ان کی مار پڑی، تمہارے آنکھیں چلے گئے، تانے دینے لگے حضرت زنیرہ کو۔ مرد کے پاس بھی اتنا یقین نہیں جتنا یقین حضرت زنیرہ عورت ہوتے ہوئے ان کا یقین تھا۔ حضرت زنیرہ نے کہا آنکھوں کی روشنی دینا اور لینا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب آنکھ بنے تھے، بنایا کس نے؟ اور اس میں دیکھنے کی طاقت رکھی کس نے؟ بعض لوگوں کو جو ماں پیٹ دکھتا نہیں، آج سائنس کتنی ترقی کری، بولو چاند پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں، وہاں کے پلاٹاں بیچ رہے ہیں، اتنی ترقی ہے، کیا جو بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کی آنکھ میں روشنی ڈال سک رہے ہیں؟ کیا معلوم ہوا؟ دینا لینا اس کے ہاتھ میں۔ کتنے تپلا میں پڑھو، معمولی ایک دو جی صاحب جو ہے قطروں کے برابر اگر اس کے اندر روشنی کا پانی نہیں ہے، پیدل ہے۔ حضرت زنیرہ نے کہا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، میرے خدا کی مرضی ہے، آنکھ کی بینائی لے لی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت زنیرہ کی یہ بات گئی، سرکار تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، کہا کہ اللہ تیری بندی کا تیری ذات پر کتنا یقین ہے، اللہ تو اس کی بینائی لوٹا کر دنیا والوں کو بتا دے، تو لینے پر بھی قادر ہے، تو دینے پر بھی قادر ہے۔ تاریخ میں لکھا اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے حضرت زنیرہ کی جو بینائی جو گئی تھی، نبی کی دعا کی برکت سے واپس آ گئی، اور دنیا والوں کو یہ بتایا نفع نقصان، دینا اور لینا، مرضی کے خلاف مرضی کے موافق کام کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ وہ فیصلے، وہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، واسطو کے حساب سے دروازہ نہیں ہے توڑو، نیا گھر بنائے تو جی صاحب دودھ ابالو، رزق کی توہین ہے، توہین اس میں۔ بکرا کاٹ کے جی صاحب وہ خون ہاتھ کو لگا کر جی صاحب دیواروں کو لگاؤ، یہ تو غیروں کی عبادت گاہوں کی جی صاحب طور طریقے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر کہاں سے آتی؟ بولو گھر میں دیکھیں گے، پھر ہائے سو سر کے بالا بانٹ لیتے، ختم، عورتیں مل گئی۔ کیوں؟ عورتوں کو کبھی بتایا نہیں دین کیا ہے۔ اس لیے اسلام کا پہلا، توحید کا پہلا بنیادی عقیدہ وہ ہے موت اور حیات کس کے قبضے میں؟ آہستہ بول رہے، ڈر رہی کیا؟ گھر تک نہیں جاتی آواز تم لوگوں کی؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں تو بھی بولو اللہ کے گھر میں، وہاں بیگم کے سامنے نہیں بولے مگر کی۔ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں، اور نفع و نقصان، کام بنانا، کام بگاڑنا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ جو آدمی ان عقیدوں پر جمے گا کبھی وہ پیروں میں روندے جانے والی چیزوں کے ساتھ نفع نقصان کو نہیں تلاشے گا، وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنا کام بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح بنیاد اور اس کی توحید کے صحیح باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔